حق تعالی شانہ حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کیے اس گلشن کو آباد و شاداب رکھے، جس کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگایا، ایک بہت ہی جاندار ٹیم تیار کر کے وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے۔ آج آپ حضرات ان کے اس لگائے ہوئے گلشن کے اندر کھلنے والے ان خوشنما دیدہ زیب ثمر آور پھولوں اور پودوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد وہ خوش نصیب حضرات علماء کرام جنہوں نے ہمارے اس ادارے سے درس نظامی کی تکمیل کی، 6 حضرات علماء کرام آج اپنے اس ادارے سے سند فراغ حاصل کر رہے ہیں۔ 14 خوش نصیب طالبات ہیں جنہوں نے اپنا مروجہ درس نظامی کا دورانیہ مکمل کیا۔ اسی طرح ماشاءاللہ الرحمن 34 طلبہ عزیز ہیں جنہیں حق تعالی شانہ نے حفظ قرآن کریم کی سعادت بخشی۔ آپ عزیز سامعین کے سامنے یہ بات آ گئی، 6 وہ علماء تیار ہوئے جنہوں نے زندگی کا ایک طویل حصہ صرف کیا اور آج علوم عالیہ سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ 14 طالبات ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس ادارے سے کسب فیض کیا۔ حق جل وعلا مجدہ ان علماء، طلبہ، طالبات، حفاظ کو اپنے دین کی کامل ترین خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ آمین تو کہہ دیں، ذرا اونچی آواز سے آمین کہیں۔ اب جتنے بچے یہاں ہال میں بیٹھے ہیں اور اوپر چھت پر ہیں وہ صرف میری سنیں گے، ان میں سے کسی کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ غور سے آپ نے بات کو سننا ہے۔ جو حضرات علماء کرام ماشاءاللہ آج دستار فضیلت سے سرفراز ہوں گے، ان کی خدمت اقدس میں ایک درخواست کروں گا، اپنے اکابر سے جو بات سنی، جو اپنے تجربے میں دیکھی، جس سے خوب فائدہ حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ علم و فضل، دعوت و تبلیغ، رشد و ارشاد، جس بھی شعبے میں اللہ انہیں قبول کر لیں تو یہ اول آخر اپنے بزرگوں کے مطیع اور فرما بردار بن کے رہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے ہاں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں تو پھر یاد رکھیے اپنے اندر انفرادیت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، منفرد ہونے کی کوشش نہ کرنا، اجتماعیت اور جمہور کے ساتھ جڑے رہو گے تو انشاءاللہ الرحمن پھر اللہ رب العزت چھوٹے سے معمولی سے ذرے کو بھی چمکا کے سورج سے زیادہ تابناک بنا دیں گے۔ اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اپنی صلاحیتوں پر اگر گھمنڈ ہوا اور یہ بات آنے لگ گئی، ان کی اپنی رائے ہے، ہماری اپنی رائے ہے، ہم کون سا کسی سے کم ہیں، تو پھر یاد رکھیے یہ گنتی کے چند دن ہیں، کم کیا نظر بھی کوئی نہیں آئے گا۔ ذرے ہوئے بلند، ہوا ان کو لے اڑی، قطرے ہوئے جو پست، گوہر ہو کے رہ گئے۔ آنے والا وقت وہ فتنوں کا وقت ہے، ہر دور میں فتنے رہے ہیں۔ قرب قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ اور زیادہ فتنے رونما ہوں گے۔ ان فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے رہنا، یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔
جس طرح میرے بزرگوں نے آپ کے اکابر نے فتنوں کا تعاقب کیا، ہم نے بھی اسی طرح اپنے اکابر کے نقش قدم پر چل کے ان فتنوں کا سد باب کرنا ہے۔ جو فتنوں کے سد باب کے لیے میدان میں اترے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ پیش کرے گا۔ نہی عن المنکر یہ ہے کہ توحید میں شرک کی آمیزش نہیں ہونے دے گا۔ نبوت اور رسالت کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کو نہیں گھسنے دے گا۔ قرآن کے معانی، تفاسیر، تراجم کو غلط نہیں ہونے دے گا۔ اصحاب پیغمبر کی عفت، عظمت، عصمت کی ہر حال میں چوکیداری کرے گا۔ ادھر دین بھی صحیح پیش کرے گا، غلط چیز کو دین بننے سے روکے گا۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم ان لوگوں کو کتنا بڑا انعام دے رہے ہیں جو لوگ فتنوں کا تعاقب کریں گے۔ فتنوں کے تلاطم میں وہ ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو میدان کارزار میں لا کر کھڑا کریں گے، ان سے متعلق اللہ کریم انعامات پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے انتہائی واضح ترین الفاظ میں یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کا دین ہر حال میں قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ کا دین کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، یہ دین کبھی بھی نہیں مٹے گا۔ جب دین مغلوب نہیں ہوگا، دین والے بھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ دین نہیں مٹے گا تو دین والے بھی نہیں مٹیں گے۔ دین بھی غالب رہے گا، دین والے بھی غالب رہیں گے۔ دین ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا، دین والے بھی چمکتے دمکتے رہیں گے۔ اگر میں اور آپ غالب ہونا چاہیں تو دین سے جڑنا پڑے گا۔ اگر میں آپ چمکنا دمکنا چاہیں تو پھر دین سے جڑنا پڑے گا۔ وہ چمک جائے گا جو دین سے جڑ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا جو دین سے کٹ جائے گا۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ ہم پہلے بھی تھے، مگر جو عزت اسلام کی وجہ سے ہمیں ملی ہے وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ملی۔ آج مسلمان ہم بھی اگر چاہیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں دنیا میں اور آخرت میں عزت ملے تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کا رسول کا مطیع اور فرما بردار بننا ہے۔ تو فتنوں کے تلاطم میں جو فتنوں کے خلاف صاف آرا ہوگا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، یہ طے شدہ امر ہے کہ یہ دین نہیں ختم ہوگا، یہ دین والے ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک ایمان والے ایمان کو چھوڑ کر کفر میں چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والے مرتد ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ دین تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایمان لے آئے، تم نے ایمان کو چھوڑ دیا، اب دین مٹ جائے گا؟ ایسے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم، تم ادھر کیا گئے، تمہارے جانے کی دیر ہے، تمہارے جانے سے پہلے اللہ پاک ادھر سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے آخری نبی کے آخری دین کی قیامت تک حفاظت کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کھڑے کر دے گا۔ وہ قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کی صبح تک ایک جماعت حق پر قائم اور دائم رہے گی، وہ حق اور سچ کو غالب کرنے کے لیے ہمیشہ رہے گی۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ جماعت ختم ہو جائے۔ وہ جماعت حق کا بول بالا کرنے کے لیے ہمیشہ رہے گی، جو حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں انعامات سے نوازیں گے۔ آج یہ علماء بن رہے ہیں، انہیں انعام مل رہا ہے۔ حافظ صاحب بنے ہیں، انہیں انعام مل رہا ہے۔ فرسٹ کلاس میں پاس ہو گیا، اسکول میں میٹرک میں پاس ہو گیا، اس کو انعام مل گیا۔ ایف ایس سی کر لی، اس کو انعام مل گیا۔ بی ایس سی کر لی، اس کو انعام مل گیا۔ دنیا کے کسی میدان میں امتحان دیا، پاس ہو گیا، انعام مل گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے میدان میں آئے گا، کیا مانا؟ اللہ کی توحید کو خالص رکھے گا، اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا پہرے دار چوکیدار بن کے رہے گا۔ اس نے بھی تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اسے بھی تو انعام ملنا چاہیے۔ آپ نے پاس ہونے والے کو کتاب دی، آپ نے پاس ہونے والے کو 500 روپیہ دیا، آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کو ڈگری حاصل کرنے پر بہت سارے انعام دے دیے، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ انعام دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بھی انعام دیں گے، ذرا ہمارا انعام توجہ سے سننا۔
جو ہمارے لیے کام کرے گا، ہمارے دین کے لیے کام کرے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، میرے محبوب کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، قرآن کی حفاظت کے لیے کام کرے گا، اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کام کرے گا، اب اللہ اسے انعام دینے لگے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، پہلا انعام، دنیا میں اس جیسا انعام نہیں ہے، دنیا میں اس جیسا انعام نہیں ہے، جو ہمارے لیے میدان میں کھڑا ہوگا، سینہ تان کے شیر کی گن گھرج کے ساتھ، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر اپنی آل اولاد، کنبہ قبیلہ، مال و متاع سب کچھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے لگائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یحبہم، سب سے پہلا انعام اللہ اسے یہ دے گا کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا، یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کاغذوں میں لکھ لیں گے سر فہرست، اللہ اس سے پیار کریں گے، پہلا انعام۔ دوسرا انعام، یہ اللہ سے پیار کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا۔ یحبہم و یحبون، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ 6 پھول لگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، دنیا کے بڑے بڑے منصب والے کو اتنے پھول نہیں لگتے جتنے پھول اللہ پاک نے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرہ دینے والوں کو پھول لگائے ہیں۔ آئیے اپنے اس ادارے کے توسط سے آج آپ نے جو بات سنی، یاد رکھیے یہاں پر بیٹھ کر جو گفتگو سنے وہ برائے سنانے کے لیے نہیں ہے، جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، خالی ذہن آئے تھے خالی ذہن چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں یہاں بیٹھنے کا۔ غور سے باتوں کو سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا۔ مجھے آپ کو اپنے طرز عمل کو بدلنا ہے، اپنے کردار کو بنانا ہے۔ آئینہ آدمی دیکھتا ہے، آئینہ یہ تجھ سے کہہ رہا ہے اعجاز، آئینہ تجھ سے یہ کہہ رہا ہے اعجاز، پہلے خود دیکھ لے پھر دکھا آئینہ، پہلے خود دیکھ لے پھر دکھا آئینہ، دیکھ کر تجھ کو لوگ سنورنے لگے۔ آئینہ کہہ رہا ہے آئینہ، دیکھ کر تجھ کو لوگ سنورنے لگے، اپنے کردار کو تو بنا آئینہ، تیرا کردار ایسا ہو کہ تجھ کو دیکھ کے لوگ سنورنے لگ جائیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اس ادارے کے توسط سے اپنے ذہنوں میں پیغام لے کر جانا ہے، خالی ذہن نہیں جانا۔ آج آپ باہر نکلیں گے بڑا خوشنما نعرہ لگایا جائے گا، علماء کرام توجہ سے سماعت فرمائیں، بڑا خوشنما نعرہ لگایا جائے گا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت بڑا خوشنما نعرہ ہے، مگر اتنا خطرناک نعرہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سادہ لوگ مسلمان جنہیں اپنے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس مسلمان ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان بن گئے، ایمان عقیدہ نظریہ کچھ پتہ نہیں ہے، بس ہم مسلمان ہیں۔ یہ بے ایمان کہتا ہے میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، مجھے دائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اتنا خطرناک وار کیا، اس نے ہمارے ایمان پر چھری چلا دی، اس نے ہمارا ایمان ذبح کر دیا، اس نے ہمیں کفر کی دلدل میں لا کے پھینک دیا۔ یہ کہتا ہے میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے دائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ارے ظالم، تو نے بایاں اور دایاں کہہ کے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے دائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں اس نے بایاں اور دایاں کہہ کے اپنا ایسا خطرناک وار کیا، بائیں کی ضرورت نہیں، اصحاب پیغمبر کو مجھ سے چھین لیا، دائیں کی ضرورت نہیں، نبی کی حدیث کو مجھ سے چھین لیا، یہ مجھ سے نبی بھی چھین کے لے گیا، یہ مجھ سے اصحاب پیغمبر بھی چھین کے لے گیا۔ میں ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اس عالم دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اصحاب پیغمبر کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر دنیا
دنیا کا کوئی مائی کلال مجھے قرآن تک پہنچ کر دکھائے، وہ کسی قیمت پر قرآن تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس عالم دین سے رشتہ نہیں جوڑے گا، جب تک وہ اصحاب پیغمبر سے رشتہ نہیں جوڑے گا، جب تک محمد مصطفیٰ سے اس کا رشتہ نہیں جڑے گا۔ خدا کی قسم یہ نہیں ان کے آباء و اجداد قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، وہ مجھے آپ کو کبھی بھی قرآن تک نہیں پہنچا سکتے۔ آؤ میں ان بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی کا ارشاد سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے، اپنے آپ کو مسجد سے، منبر و محراب سے، عالم دین سے جوڑ لو۔ یہ عالم دین تمہیں قرآن کریم پکڑائے گا، قرآن تمہارا رشتہ اصحاب پیغمبر سے جوڑے گا، اصحاب پیغمبر تمہارا رشتہ محمد مصطفیٰ سے جوڑیں گے، محمد مصطفیٰ تمہارا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیں گے۔ تم کبھی بھی اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک محمد کو نہیں پاؤ گے، تم کبھی بھی محمد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک یاران محمد کے دروازے پر نہیں جاؤ گے۔ ابو بکر صدیق تمہیں بتائیں گے محمد مصطفیٰ کیا تھے، عمر فاروق تمہیں بتائیں گے محمد مصطفیٰ کیا تھے، 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت بتائے گی محمد مصطفیٰ کیا تھے۔ محمد مصطفیٰ نے مجھے آپ کو بتایا ہے خدا کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے مجھے آپ کو بتایا ہے خدا کیا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، کلمہ اسلام کلمہ ایمان کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے، محمد الرسول اللہ ماننے میں پہلے ہے۔ محمد الرسول اللہ کو مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آئے گا، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانو گے تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ ان پروگراموں کو پروگرام برائے پروگرام نہیں، جو باتیں یہاں کہیں جائیں ان باتوں کو سنیں، محفوظ کریں، گھر میں جا کے اپنی معصوم بچیوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ ہم یہاں سے دین کی بات سن لیتے ہیں، گھر میں جا کے کوئی بات بتاتے ہی نہیں ہے، بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ماں باپ بچیوں کے رشتے کرتے ہیں، دین ایمان کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ بچہ کیسا ہے، خوبصورت ہے، قد کاٹ ہے، رنگ روپ ہے، ڈیل ڈول ہے، کاروبار ہے، گھر اپنا ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، سب کچھ معلوم کرتے ہیں۔ کوئی ایک نہیں آگے پوچھتا، مولانا اشرف صاحب آپ کے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، ہم نے اس سے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، کبھی نماز پڑھنے آیا؟ مولانا طیب صاحب آپ کے محلے میں رہتے ہیں، کبھی مسجد میں دیکھیں ان کے دین ایمان سے متعلق آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں ضرورت محسوس کرتا، کوئی نہیں گھر میں جا کے بتاتا کہ فتنوں کے تلاطم میں تم نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ یہاں سے بات کو سنیں، ان اللہ والوں کی باتوں کو سنیں، اپنے قلب و جگر میں جگہ دیں، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، ایمان بھی بن جائے گا، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک بچی کا نکاح کر دیا ماں باپ نے، یہ قصہ برائے قصہ نہیں، گھر میں بیٹھ کے لکھا نہیں، گھڑا نہیں، یہ واقعہ ہے۔ ماں باپ نے رشتہ کر دیا، بچی گھر پہ چلی گئی، جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئی، کمرے میں داخل ہوئی تو تصویریں لگی ہوئی، اس کمرے میں نحوست، گندگی، بدبو، زلالت، سب کچھ باوجود صاف ستھرا ہونے کے۔ بچی کی اللہ پاک نے حفاظت فرمانی تھی، بچی کے دل و دماغ میں بے چینی کی آگ لگ گئی۔ جیسے ہی اس کا نام نہاد جھوٹا شوہر آیا اندر کمرے میں، بچی نے بڑی جرت کے ساتھ، اللہ کی رحمت جب شامل حال ہو تو پھر چھوٹے معصوم بھی بڑے شیر سے زیادہ قوی، طاقتور اور جرت مند ہو جاتے ہیں۔ وہ صنف نازک، اللہ نے اس کی مدد کی، اتنی جرت کے ساتھ، شیرنی کی گن گھرج کے ساتھ اس نے اپنے اس نام نہاد ہونے والے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بتاؤ یہ تصویریں کن کی ہیں؟ وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، تم بیٹھو۔ کہنے لگی نہیں، اس وقت تک نہیں بیٹھوں گی جب تک تم یہ بتاؤ گے نہیں۔ اس نے مجبور کیا، بالآخر اس نے مجبور ہو کر بتایا، یہ ہمارے حضرت مسیح موعود مرزا غلام قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہمارا نبی ہے۔ دائیں طرف نور الدین پہلا خلیفہ، بائیں طرف بشیر الدین دوسرا خلیفہ، ادھر ناصر، ادھر طاہر۔ اس بچی نے اتنی جرت کے ساتھ اس منحوس قادیانی مردود سے کہا کہ میرے قریب نہیں آنا۔ وہ چیخو پکار کی، وہ ڈر کے مارے گھر سے، کمرے سے باہر نکلا، اس نے کنڈی لگا لی، رات بھر یوں ہی سسکیوں میں، آہوں میں گزار دی۔ دن کا اجالا ہوا، مسجد کے امام کو بلایا، حال ہو گئی،
وہاں کے چند محلے والوں کے ساتھ اپنے باپ کے دروازے پر پہنچی۔ توجہ کرنا، آپ سوچیں ایک باپ، ایک ماں، چند بھائی بہن اپنی بچی کو رخصت کر کے چین کی نیند سوئے ہوں، صبح آنکھ کھولیں دروازے پر بچی کو کھڑا ہوا دیکھیں تو ان کے لیے قیامت ہے، وہ قیامت کا سما برپا ہو گیا۔ باپ کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، ابھی زمین بوس ہوا۔ بچی نے اپنے باپ سے کہا ابو جان، ماں جی، آپ نے تو مجھے جہنم میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر میرے رب نے میرے اوپر یہ کرم کیا، میں اپنا ایمان بھی بچا کے آئی ہوں، اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہوں۔ جس مردود سے آپ نے میرا نکاح کیا وہ قادیانی اور مرزائی تھا، میں اپنی عزت اور اپنا ایمان دونوں بچا کے آئی ہوں۔ باپ حیران اور پریشان کہ بیٹی تو سکول بھی نہیں گئی، تو مدرسہ تعلیم الاسلام میں بھی نہیں گئی، مدرسہ تعلیم قرآن و سنہ میں بھی پڑھنے کے لیے نہیں گئی، تو نے تو نہ دین پڑھا نہ دنیا پڑھی، پھر یہ تجھے پتہ کیسے چلا یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ کافر ہے؟ وہ کہنے لگی ابا جان، آپ پروگراموں پہ جاتے تھے، وہاں سے کیسٹ لے کر آتے تھے، میں نے ایک اللہ والے کی کیسٹ سنی، میں نے ایک اللہ والے کا بیان سنا، اس اللہ والے نے ساری تقریر ختم نبوت کے موضوع پر کی۔ آج ہم ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کرتے ہی نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتا ختم نبوت کہتے کسے ہیں، ممبر و محراب خاموش ہے، کوئی بولتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی میں نے وہ تقریر سنی، وہ اس کے والد فرمانے لگے وہ تقریر کس کی تھی؟ وہ کہنے لگی انہوں نے ساری تقریر ختم نبوت کے موضوع پر کی، مرزا قادیانی کے موضوع پر کی، اس کی شکل صورت سامنے بتائی کہ مرزا قادیانی ایسا کانا تھا، بھینگا تھا، الٹی ٹیڑھی اس کی شکل تھی، یہ اس کا نور الدین پہلا خلیفہ، بشیر دوسرا، ناصر تیسرا، مرزا طاہر چوتھا، یہ ساری چیزیں اس کیسٹ میں موجود تھیں۔ وہ باتیں میرے دماغ میں تھیں، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، میری چھٹی حص نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی مردود ہے جس کا مجھے اس کیسٹ سے پتا چلا تھا۔ وہ کہنے لگی ابا جان، وہ ہمارے پیر و مرشد سائیں عبدالکریم بیر صاحب والوں کی تقریر تھی جو میرے دل و دماغ میں موجود تھی، جس نے میرا دین بھی بچا دیا، جس نے میری دنیا بھی بچا دی۔ میرے محترم دوستو، ان علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ علماء جو آپ کو قیمتی موتی دیں۔ میں نے تو ادھر ادھر کی باتیں دو چار آپ کے سامنے کر کے وقت گزار دیا، ان علماء کی قیمتی باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ جتنے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے آج کا پورا دن تفریح میں نہیں گزارنا، انہوں نے بھی بات کو سننا ہے، حفظ والوں نے بھی بات کو سننا ہے۔ آج کی سنی ہوئی باتیں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یاد رہیں گی۔ جو قیمتی باتیں یہاں ہوں انہیں اپنے ذہن میں بٹھائیے اور آئندہ زندگی میں انہیں اپنے عمل میں لائیے۔ سارے کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو ترقیات سے سرفراز فرمائے، ہمارے حضرت قاری شبیر احمد عثمانی صاحب کی اللہ تعالی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے جتنے متعلقین احباب اس ادارے کی ترقی کے لیے دن رات صبح و شام محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کی غیر مربوط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔